بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے الو۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو اپنا بچہ کو جنم نہیں دیتا؟ جواب ہے مرغی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو جتنی صاف ہو اتنی گہری لگتی ہے؟ جواب ہے پانی۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا درخت جنت میں لگایا جائے گا؟ جواب ہے طوبیٰ کا درخت۔ سوال ہے کس نبی کو گھوڑے پالنے بہت پسند تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا پھل کھانے سے جسم میں حرارت کم ہوتا ہے؟ جواب ہے خربوزہ۔ سوال ہے کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنا۔ سوال ہے آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی ہر وقت پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان بالکل نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کروانا جائز ہے؟ جواب ہے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کیا اسلام میں مرد کا ٹائی باندھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے حدیث شریف میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا ہے؟ جواب ہے حیا کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے انسان کو کون سا خواب آنا جلد امیر ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے روٹی کھانا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سی سبزی 40 دن میں ایک بار ضرور کھانا چاہیے؟ جواب ہے گوشت۔ سوال ہے گھر سے اچانک خوشبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے نیک جنوں کی حاضری کی علامت ہے۔ سوال ہے کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر میں دولت آتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے ناشکری کرنے والی عورت۔ سوال ہے ہاتھ اور پاؤں کے رگیں نظر آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے صحت مند ہونے کی۔ سوال ہے نہانے کے بعد انگلیوں کا سکڑنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب ہے ڈی ہائیڈریشن کی۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے سے لڑکیاں جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی۔ سوال ہے کس وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی؟ جواب ہے ناشکری کی وجہ سے۔ سوال ہے شادی سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے شرم و حیا۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟
جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنے سے۔ سوال ہے بتائیے کہ مرنے والے انسان کی آنکھیں کس کا پیچھا کرتی ہے؟ جواب ہے اپنی جان کا۔ سوال ہے کس سورت کو روزانہ صبح تلاوت کرنے والا امیر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سورت یاسین۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس انسان کو اللہ تعالی سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب ہے نرم دل انسان کو۔ سوال ہے وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے کافروں کے نادان دیوانے جو ناسمجھی میں فوت ہو گئے ہو۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا پانی کڑے کڑے بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے زمزم کا پانی۔ سوال ہے جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے حرام کھانے کی۔ سوال ہے کون سی چیز پینے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے شراب پینے والی۔ سوال ہے قیامت کے دن مومن نامہ عمل میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب ہے حسن اخلاق۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب ہے شوہر کا فرمان بردار۔ سوال ہے بتائیے جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب ہے منگل کے دن۔ سوال ہے کیا ایک انسان کی عمر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں لگ سکتی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کھجور کا درخت۔ سوال ہے کیا اسلام میں مرد کا ٹائی باندھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے تھے؟ جواب ہے عبد القہار۔ سوال ہے بتائیے کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے کس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب ہے وضو کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے والا۔ سوال ہے مسلمانوں کا جنت میں کس سے نکاح ہوگا؟ جواب ہے دنیاوی بیوی سے۔ سوال ہے مردوں کے لیے کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب ہے 4 ماشا چاندی کی۔ سوال ہے انسانی جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب ہے جو حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ سوال ہے جنت میں سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ جواب ہے اللہ تعالی کا دیدار۔ سوال ہے قیامت کے قریب کس ملک کی طرف سے آگ نکلے گی؟ جواب ہے یمن کی طرف سے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے
کہ شیطان کس گھر میں داخل نہیں ہوتا؟ جواب ہے جہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہو۔ سوال ہے حج کے دوران حجر اسود کو چھونے کو کون سی عبادت کہا جاتا ہے؟ جواب ہے استلام۔ سوال ہے اہل بیت کیسے کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو۔ سوال ہے گھر میں کون سا درخت لگانے سے کبھی غربت نہیں آئے گی؟ جواب ہے برگد کا درخت۔ سوال ہے کون سا پھل کھانے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے؟ جواب ہے کیلا۔ سوال ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے والدین کی خدمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، جو والدین کی خدمت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے کون سا پرندہ ہر وقت یہ بولتا ہے جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے؟ جواب ہے مور۔ سوال ہے کس انسان کے کپڑے رات کو جنات پہنتے ہیں؟ جواب ہے بسم اللہ نہ پڑھنے والے۔ سوال ہے کس انسان کو نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو مرض الموت میں مبتلا ہو۔ سوال ہے والدین کے ادب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا قول ہے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اپنے والدین کو خوش رکھتے ہو تو اللہ تمہیں ہر مشکل میں مدد کرتا ہے اور تمہارے دعائیں قبول کرتا ہے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے کیا دعائیں سکھائی ہے؟ جواب ہے والدین کے لیے عمومی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے میٹھا پھل کون سا ہے؟ جواب ہے آم۔ سوال ہے کون سی آواز نکالنے سے شیطان دور بھاگتی ہے؟ جواب ہے آذان۔ سوال ہے وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ جواب ہے منہ یعنی چہرہ دھونا۔ سوال ہے سود کو اسلام میں کب حرام قرار دیا گیا؟ جواب ہے 9 ہجری کو۔ سوال ہے لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مند ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے کان۔ کون سا پرندہ اچانک گھر میں آ جائے تو گھر والوں کی قسمت کھل جاتی ہے؟ جواب ہے ابابیل۔ سوال ہے دانتوں تلے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے خوشخبری ملنے کی۔ سوال ہے کون سے صحابی ہے جس کی نماز جنازہ 70 بار پڑھائی گئی؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے؟ جواب ہے پیسہ۔ سوال ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن کس کے قریب ہوگا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس ملک میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے
جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، قرآن کریم کے ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب ہے کافروں سے۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ریاکاری کرنے سے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جس نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، غیبت کرنے والے قیامت کے دن کس شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے کتے کے شکل میں۔ سوال ہے، کون سے نبی 2 بار زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال ہے، سب سے پہلے گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ جتنا کھاؤ گے اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا؟ جواب ہے لالچ۔ سوال ہے، وہ کون سی گناہگار عورت ہے جس کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ جواب ہے شوہر کی نافرمان۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب ہے 7 دن بعد۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے والے کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب ہے صدقہ دینا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب ہے، خاموشی عقل کی نشانی ہے اور بولنے سے پہلے سوچنا عقل مندی ہے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبر کے بارے میں کیا نصیحت کی ہے؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے جیسے سر جسم کا حصہ ہوتا ہے، جس کا صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب ہے 5 خچر۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں؟ جواب ہے جاہل انسان پر۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 7 گھوڑے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوست اور دشمن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہیں گناہوں پر اکساتا ہے، اور سب سے اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ سوال ہے، انسان کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جو موت کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ جواب ہے دماغ۔ سوال ہے، جنت میں جنتیوں کا قد کتنا لمبا ہوگا؟ جواب ہے 60 ہاتھ کے برابر۔ سوال ہے، کافر جہنم میں کس آواز سے روئیں گے؟ جواب ہے گدے کی آواز میں۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں نماز کے دوران موبائل کی رنگ ٹون سے پریشان ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب ہے موبائل کی آواز بند کر دے اور استغفار کرے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم کے بارے میں کیا قول ہے؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سوال ہے، کوئی شخص فرض نماز کے دوران بھول کر بسم اللہ زور سے پڑھ لے تو کیا اس کی نماز مکروہ ہوگی؟ جواب ہے نہیں، نماز مکروہ نہیں ہوئی، لیکن سنن کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ سوال ہے، آدمی کا خون نکل آیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا
کیا اس کی نماز ہو گئی؟ جواب ہے اگر خون بہنے لگے تو نماز ٹوٹ گئی ورنہ نماز مکمل کرے۔ سوال ہے وہ کون سا مقام ہے جہاں عبادت کے دوران سجدہ نہیں کیا جاتا؟ جواب ہے کعبہ کے اندر۔ سوال ہے کون سی چیز ہے جسے اگر زیادہ دیر استعمال کرے تو نماز نہیں ہو سکتی؟ جواب ہے ہنسی۔ اگر نماز میں ہنسی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی۔ سوال ہے تہجد کی نماز کی فضائل میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات کا سبب بن اور اللہ تعالی تہجد گزاروں سے خاص محبت فرماتا ہے۔ سوال ہے کیا کہ تہجد کی نماز گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے؟ جواب ہے حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور دل کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔